لڑکی کی رات بھر کی پریشانی اور فرحاد کے کمرے کی حیران کن ملاقات۔ نیرا رات بھر تھکن زدہ حالت میں شادی والے گھر کے ایک کمرے میں سو گئی تھی۔ وہ غلطی سے فرحاد کے کمرے میں واقعی کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جو کہ دلہن کے دوست اور مہمانوں میں سے ایک تھا۔ صبح ہوتے ہی فرحاد کمرے میں داخل ہوا تو نیرا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے منہ سے پھپھو کی آواز نکل گئی اور پورا خاندان جو کمرے کے قریب تھا شور سن کر جمع ہو گیا۔ اب اس داغدار لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ سب کے تاثرات میں حیرت اور ناپسندیدگی جھلک رہی تھی، لیکن فرحاد نے فوراً کہا، میں نکاح کروں گا۔ قاضی کو بلاؤ۔ اس کے فیصلہ کرنے کے انداز سے نیرا کی جان ہتھیلی پر آ گئی اور دل دھڑکنے لگا۔ نیرا کے کندھوں پر سرخ آنچل بکھرا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر اور ہاتھوں میں بھر بھر کے سرخ چوڑیاں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نازک وجود کو سرخ رنگ بہت پسند ہے۔ جلد بازی میں فائزہ کمرے میں داخل ہوئی اور نیرا کو جلدی سے سیڑھیوں کی طرف جانے کا کہہ کر بھگا دیا، لیکن راستے میں نیرا کسی سے ٹکرا گئی اور اس کے بال بکھر گئے۔ اللہ، اب میں کیسے اچھی لگوں گی، نیرا نے منہ موڑ کر کہا، اور فرحاد نے اسے دیکھ کر سر جھٹک دیا، لیکن انداز سے پریشان تھا۔ نیرا کی چھوٹی سی قامت اور لمبی زبان کی باتیں فرحاد کے لیے سنبھالنا مشکل تھیں۔ وہ اس کے نزدیک آیا، مگر نیرا ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبائے سر جھکا لیا۔ فرحاد نے دل میں سوچا، یہ بچی کتنی معصوم اور نازک ہے، لیکن کس قدر جرأت مند بھی ہے۔ شادی کے فنکشن میں سب کی نظریں دلہا دلہن پر کم اور نیرا اور فرحاد پر زیادہ تھیں۔ نیرا نے دلہا دلہن کے ساتھ تصاویر بنائیں اور خاندان کے کزنز کے ساتھ ڈانس کیا۔ اس کی خوشی اور ادا نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، لیکن کچھ لوگ اس کے رویے سے ناخوش بھی تھے، خاص طور پر ایک مرد جو خود خاموش اور کم گو تھا۔ شام کو شادی کے اختتام پر سب مہمان اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نیرا تھکن سے چور تھی اور کمرے میں گئی وہ بے فکر ہو کر سو گئی، نہ جانتے ہوئے کہ صبح ہوتے ہی کیا ہوگا۔ صبح 7 بجے فرحاد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تھوڑا آرام کرنے آیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے ہاتھ پر کچھ نرم محسوس ہوا۔ فوراً اس نے دیکھا تو نیرا سو رہی تھی۔ فرحاد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ الرٹ ہو گیا۔ نیرا کی معصومیت نے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی تشویش پیدا کر دیا۔ یہ کہاں کیسے آئی؟ فرحاد نے سوچا۔ نیرا کی نیند بھری آنکھیں اور چھوٹا جسم اسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس نے کوئی قصدن حرکت نہیں کی۔ فرحاد نے اسے نرمی سے اٹھایا، کمبل کے نیچے سے اس کا دوپٹہ دیا اور اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ نیرا کی خوفزدہ نظروں نے اسے متاثر کیا، لیکن فرحاد نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ نیرا نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرحاد نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی حفاظت کا احساس دلایا اور نیرا کے دل میں دھڑکن بڑھ گئی۔ وہ ابھی بھی چھوٹی اور نازک تھی، لیکن فرحاد کی سنجیدگی اور محفوظ لمس نے اسے کچھ سکون دیا۔ نیرا کی آنکھیں صبح کی روشنی میں کھلی، لیکن دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ یاد کر رہی تھی کہ کیسے رات بھر وہ فرحاد کے کمرے میں سوئی تھی اور اب سب گھر والے اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو، بھائی، ماں، سب کی نظریں اس پر تھیں اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ڈانٹ رہا تھا، لیکن نیرا جانتی تھی کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بس ایک غلطی سے وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور فرحاد رات کو وہاں واپس آیا۔ فرحاد نے جلدی سے اسے محفوظ جگہ پر بٹھایا اور کہا، نیرا، اب یہ سب باتیں چھوڑو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، سمجھیں؟ نیرا کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن وہ فرحاد کی باتوں سے تھوڑا سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس دوران گھر کے لوگ ابھی بھی کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ پھپھو کی چیخیں، بھائی کی سنجیدگی اور ماں کی پریشانی سب ایک ساتھ نیرا کے دل کو دہلا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے ماں کی طرف دوڑی، لیکن فرحاد نے نرمی سے اسے پیچھے کھینچ کر بٹھایا۔
یہ سب باتیں ختم کرو، ابھی سکون سے بیٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نیرا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور اپنے ہاتھوں سے دوپٹہ سلہاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فرحاد نے کمرے کی روشنی بڑھائی اور اپنی نظر سے اس کا دفاع کیا تاکہ کوئی بھی غیر ضروری بات نہ کر سکے۔ شادی کے دن کے بعد فرحاد کا دل ابھی بھی غصے اور جذبات میں تھا۔ اسے یہ حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نیرا اس سے کتنی چھوٹی اور معصوم ہے اور وہ خود بھی اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن فرحاد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے نیرا کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ نیرا نے چھوٹی چھوٹی آواز میں کہا، فرحاد بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی معصومیت اور چھوٹی آواز نے فرحاد کے دل کو اور بھی نرم کر دیا اور فوراً کھڑا ہوا، اسے کھانا دیا اور خیال رکھا کہ وہ محفوظ رہے۔ دوسری طرف گھر کے لوگ اب بھی باہر سے جھانک رہے تھے، لیکن فرحاد نے انہیں صاف کر دیا کہ نیرا کسی بھی بات کے لیے ذمہ دار نہیں۔ اس کے بعد نیرا تھوڑی دیر کے لیے چپ چاپ بیٹھ گئی، لیکن دل میں پریشانی کی لہر ابھی بھی موجود تھی۔ فرحاد نے اپنی طرف سے بھی سختی اور نرمی کا توازن رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیرا ایک معصوم بچی ہے اور اس کے لیے اسے ہر ممکن تحفظ دینا ہے۔ اس نے نیرا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیرا نے دھیرے دھیرے سے سانس لیا اور دل کے اندر ایک سکون کی لہر محسوس کی۔ اس دوران نیرا کی یادیں اپنے ماں باپ کی طرف گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو اسے کتنی مشکلات پیش آتی، لیکن فرحاد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی تسلی محسوس کر رہی تھی۔ شادی کے بعد کے یہ دن دونوں کے لیے آزمائش کا وقت تھا۔ فرحاد کی سنجیدگی اور نیرا کی معصومیت نے ایک دوسرے کے دلوں میں اعتماد پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ نیرا نے خود سے کہا، اب میں سمجھ گئی ہوں، فرحاد بھائی میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نیرا کے دل میں چھوٹی چھوٹی امیدیں ابھرنے لگی تھی، لیکن فرحاد کی نظریں اور سخت لہجہ اسے یاد دلاتے تھے کہ حالات ہمیشہ آسان نہیں ہوں گے۔ دونوں نے خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھا اور دل میں عہد کیا کہ وہ اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ دن بھر کی پریشانی اور رات کی تھکن کے بعد نیرا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا اور ذہن میں رات بھر کی واقعات کے خلیط جذبات ابھر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سب گھر والے اب بھی باہر باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب اس کے دل میں ایک عجیب سکون بھی تھا۔ فرحاد کے ساتھ جو ہوا وہ سمجھ چکی تھی کہ اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا اور فرحاد نے ہمیشہ اس کا تحفظ کیا۔ فرحاد جب کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں نرم جذبات بھی چھپے ہوئے تھے۔ اس نے نیرا کی طرف دیکھا، آگے قدم بڑھایا اور دھیرے سے کہا، اب سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو۔ نیرا کی آنکھوں میں خوشی اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا، لیکن وہ جان گئی تھی کہ اب کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وقت دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی طرح تھا۔ نیرا نے فرحاد کی طرف دیکھ کر کہا، شکریہ فرحاد بھائی، مجھے نہ ہی معلوم میں آپ کے بغیر کیسے رہتی۔ فرحاد نے چھوٹی مسکراہٹ دی اور کہا، اب تم میرے ساتھ ہو اور ہمیشہ محفوظ رہو گی۔ شادی کے دن کی ہلچل، رونے دھونے اور پریشانی کے باوجود اب سب کے دلوں میں ایک سکون تھا۔ نیرا کے والد اور بھائی نے بھی دل میں یہ طے کیا کہ نیرا کی معصومیت پر کبھی بھی کوئی شک نہیں کرے گا۔ وہ جان چکے تھے کہ نیرا نے کسی غلط کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ فرحاد نے نیرا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ہم سب کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ تم بے قصور ہو اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نیرا نے آہستہ سے سر ہلایا اور پہلی بار بغیر خوف کے مسکرائی۔ یہ لمحات نیرا کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ فرحاد نہ صرف اس کا محافظ ہے بلکہ ایک ایسا انسان ہے جو جذبات میں محفوظ اور عملی بھی ہے۔ نیرا کی معصومیت اور فرحاد کی سنجیدگی نے ایک دوسرے کے لیے اعتماد پیدا کیا اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو گئے۔ شادی کے دن کے بعد گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن نیرا اور فرحاد کے درمیان جو رشتہ پیدا ہوا وہ ہمیشہ کے لیے ایک نایاب تعلق بن گیا۔ نیرا نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی پرائی چیز کے خوف میں نہیں گھبرائے گی، کیونکہ فرحاد ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔
فرحاد نے نیرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمیشہ یاد رکھو تم معصوم ہو اور میں تمہیں ہر طرح سے محفوظ رکھوں گا۔ نیرا کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں، لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسوں تھے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ غلط فہمی اور پریشانی کے باوجود سچ اور معصومیت ہمیشہ جیتتی ہے۔ نیرا اور فرحاد کے درمیان جو رشتہ پیدا ہوا وہ محبت، اعتماد اور تحفظ پر مبنی تھا، اور یہی اس اسٹوری کا اصل نچوڑ تھا۔ سچائی اور دل کی معصومیت ہر مشکل کو شکست دے سکتی ہے۔ رات کی خاموشی میں نیرا اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، دل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں پچھلے دن کے سارے واقعات گردش کر رہے تھے۔ وہ یاد کر رہی تھی کہ کیسے سب گھر والے اسے غلط سمجھ بیٹھے، کس طرح پھپھو کی چیخوں نے کمرے میں شور مچا دیا، اور کیسے فرحاد نے اگلے پل فیصلہ کر کے اس کے لیے نکاح کا اعلان کر دیا۔ ہر لمحہ اس کے دل میں خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ نیرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سکون بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فرحاد صرف ایک غصے والے نوجوان نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو اس کی معصومیت، عزت اور حفاظت کے لیے ہر مشکل کو جھیل سکتا ہے۔ جب وہ رات کو فرحاد کے گھر میں چپکے سے سو رہی تھی، اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح کیا ہونے والا ہے، لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ سچائی ہمیشہ سامنے آتی ہے اور انصاف قائم رہتا ہے۔ فرحاد کے ساتھ ہر پل میں نیرا نے یہ سمجھا کہ محبت صرف رومانس یا الفاظ میں نہیں ہوتی، بلکہ حفاظت، اعتماد اور ذمہ داری میں بھی ہے۔ فرحاد نے نہ صرف اس کا ہاتھ تھاما بلکہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کی۔ اس کی سنجیدگی اور ٹھوس رویہ نیرا کے دل میں ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ شادی کے دن جب سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے، نیرا نے محسوس کیا کہ سب کی نظریں اس پر اور فرحاد پر مرکوز ہیں۔ لوگ اس کی ادا اور ہنسی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب اس کے ساتھ وہ شخص تھا جو ہر نظر اور ہر الزام سے اسے محفوظ رکھتا تھا۔ نیرا کے والدین بھی اب مطمئن تھے، وہ جان گئے تھے کہ ان کی بیٹی نے کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ نیرا کی معصومیت نے سب کے دل جیت لیے، اور فرحاد کی سنجیدگی نے اسے حقیقی تحفظ دیا۔ گھر کا ماحول اب مکمل سکون اور اعتماد کا تھا، اور نیرا نے پہلی بار دل سے محسوس کیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ فرحاد کے اعتماد اور حفاظت میں بھی محفوظ ہے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو چکے تھے، نیرا اور فرحاد کے درمیان ایک خاموش لمحہ آیا۔ نیرا نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، فرحاد بھائی، مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا۔ فرحاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، یہ سکون نہیں، ہمیشہ ملے گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ نیرا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان چھا گیا۔ یہ لمحات نیرا کے لیے ایک سبق بن گئے۔ اس نے جانا کہ زندگی میں مشکلات، خوف اور غلط فہمیوں کے باوجود سچائی اور دل کی معصومیت ہمیشہ جیتتی ہے۔ ہر خوف اور شبہ کے بعد محبت، اعتماد اور حفاظت کی روشنی سب سے مضبوط ثابت ہوتی ہے۔ نیرا نے محسوس کیا کہ اب وہ اکیلی نہیں، اور اس کے ساتھ ایک ایسا انسان ہے جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غلط فہمی اور پریشانی کے باوجود سچائی، اعتماد اور محبت ہر رکاوٹ کو پار کر سکتے ہیں۔ نیرا اور فرحاد کا رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ احترام، حفاظت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ اب نیرا کے دل میں سکون، اعتماد اور محبت کی روشنی روشن تھی، اور وہ جان گئی کہ زندگی کے ہر اندھیرے میں امید اور محبت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔